نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس پاک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ یہ امر لازمی فرما دے، لازمی کر دے کہ ہم کسی نبی کی کبھی کوئی گستاخی نہ کریں بس، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، پاکیزہ نبی ہیں، اور جو ہمارے قرآن اور ہماری حدیث میں ان کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ اسی کے مطابق ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تمہیں ایک احمدی گومے کے امتی کی ایک چھوٹا سا خطبہ سناتا ہوں، اس کے بعد بات آگے کریں گے۔ تو پہلے آپ خطبہ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوبارہ بھی سن لیں ایک منٹ۔ اچھا، اس آدمی نے بھی اپنا، احمدی نے بھی اپنا چینل بنایا ہے، اور احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بالکل مسلمان نہیں ہے، اہل کتاب بھی نہیں ہے۔ ان کے نبی پر کوئی کتاب نہیں اتری، اور نہ یہ نبی علیہ السلام کی امت میں کنسیڈر ہوتی ہیں۔ مرزا جہلمی نے غلط بیانی سے کام لیا، وہ ویسے بھی جھوٹ بول جاتا ہے، جدھر سے اسے پیسے ملے نا ادھر کو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غامدی صاحب ہیں، انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے، قرآن پاک کا صحیح ترجمہ ہی نہیں کیا۔ غامدی صاحب کو بھی گرامر نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، وہ بھی ترجمہ اوپر سے جو لکھا وہی کر دیتا ہے۔
یہاں پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہی کوئی نہیں، بالکل نہیں ذکر۔ وہ اس کا میں ثبوت دے رہا ہوں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں، جو جس کو یہ وفات کے اوپر دلیل لاتی ہے آیت پاک کو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیا مقدسہ ہے اور آیا مقدسہ نمبر 55 ہے، 55 آیا مقدسہ نمبر 55۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال، جب کہا اللہ نے، اللہ اذ قال اللہ اکٹھا لفظ ہے، اذ قال کر دیا آگے اللہ، اذ قال اللہ جب کہا، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، بے شک میں تجھے پورا فرماؤں گا۔ متوفی کا یہ ہے لفظ وفا سے، بام مفالہ کا اس میں فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ انی متوفی کا باب مفالہ کا، کیونکہ اکثر نہ احمد عیسیٰ کو نہ غامدی صاحب کو، اور گرامر تھوڑی جانتا ہے وہ، اس کا نام مرزا، لیکن وہ ویسے جس طرف سے پیسہ ملے نا، یا اس کے اپنا چاہنے والے زیادہ ہوں، ان کی طرف ڈنڈی مار جاتا ہے، کیونکہ مرزائی اس کو زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ تو جا کر ظاہر ہو گئے ہیں نا، سامنے آ گئے ہیں، جب تھوڑی دیر گرفتار رہا ہے تو سب سے زیادہ مدد احمدیوں نے کی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہماری ہے جو نا ہیلپ کرتا ہے، اور جس کی میں نے یہ آپ کو خطبہ سنایا ہے، اس کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ مناظرہ اسلام بنا ہوا ہے احمدیوں کا، احمدیوں کا، مسلمانوں کا نہیں۔ احمدی مسلمان نہیں، یہ لفظ غلط ہے، مسلمان ہم ہیں، احمدی کیوں ہیں؟ قادیانی بلکہ کہنا چاہیے، قادیانیوں کا، یہ قادیانیوں کا بڑا مناظر بنا ہوا ہے۔ اب مسلمانوں نے تسلیم کر لیا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو۔ عیسیٰ نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی وفات کو تسلیم کر لیا ہے، 7 جگہ پہ تسلیم کر دیا ہے، 7 حوالے مل گئے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ، اکے جھوٹ، منافق۔ ان المنافقین لکاذبون، قرآن پاک نے کہا کہ بے شک منافق بولتے ہی جھوٹ ہے، دوغلے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ مسلمانوں میں رہے، نہ ہندوؤں میں گئے، نہ عیسائیوں میں گئے، نہ یہودیوں میں گئے، کدھر ننگے ہو جاؤ۔ مسلمان تو تم ہو نہیں، قانون نے تو تمہیں ننگا کر دیا ہے، تم مسلمان نہیں ہو۔ احمدی مسلمان، یہ بھی دھوکہ دینے کی بولتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے بولتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے، دھوکے باز، فراڈی۔ انی متوفی کا میں ترجمہ کر رہا تھا، پھر بھول نہ جاؤں، میں بھول بھی جاتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں نا، تو بات کرتا کرتا آگے لمبی بات لے جاتا ہوں۔ اب جو ہم مین مقصد ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ پورا فرمانے والا ہے، کس چیز میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، عیال دار نہیں تھی، اٹھ گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اگلا لفظ پھر کہہ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ فرمایا انی متوفی کا، یہ اس میں فعل متوفی، اس میں فعل کا صیغہ ہے، توفا یا توفا، فہو توفیاً، توفیاً فہو متوفی، فہو متوفیٌ، متوفیٌ، یہ اس میں فعل ہے، باب تفعول سے، باب تفعول سے، یہ تمہیں کوئی کو کم بتائے گا، باقی جہل اچاڑنے، لفظ پڑھ لیں گے، نیچے سے ترجمہ کر لیں گے، انہیں نہیں پتا بھی ترجمہ لفظی کیا ہے۔ جس طرح یہ مرزائی ہیں،
انہیں پتہ نہیں ترجمہ کیا ہے، ان کے جو وڈکے نے لکھ دیا نا اسی پہ دلائل دے دے۔ یہ اس کا خطبہ میں نے تمہیں سنایا نا، اس کی بڑی ویڈیو آج کل چل رہی ہے، تو بار بار آ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، اپنے مسیح موعود پر سام پہ ہیتا ہے، مسیح موعود پتہ نہیں مردود ہے کہ مدود ہے کہ موعود ہے، مردود ہی ہونا ہے یا مود ہونا ہے، موعود نہیں ہے۔ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ مسیح جو آنے والا ہے، موعود میں نہ لوٹنے والا، لوٹایا جائے گا۔ موعود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے موعود کون سا صیغہ ہے۔ موعود کا یہ بھی سنا ہے، لکھا ہے، پڑھتی ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، یہ اس میں مفعول ہے، موعود لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا۔ رب نے فرمایا کہ میں تجھے پورا فرماؤں گا، پورا کروں گا، مراد تیری شادی بھی ہوگی، تیرے بچے بھی ہوں گے، پھر تجھے حکومت دے گا۔ 45 سال نبی علیہ السلام نے فرمایا 45 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن کے رہیں گے، وہ بعد میں حدیث میں بعد میں سناتا ہوں۔ ورافیو کا، اور اٹھا لوں گا، الیہ اپنی طرف، رافیو یہ بھی اس میں فعل کا صیغہ ہے، رافیو کا اس میں فعل کا صیغہ، اٹھاؤں گا میں، اٹھانے والا ہوں میں، اٹھاؤں گا میں تجھے، رافیو کا اٹھانے والا ہوں میں تجھ کو، الیہ اپنی طرف، اٹھا لوں گا میں تجھ کو اپنی طرف۔ ومطہر کا، یہ بھی اس میں فعل کا صیغہ ہے، طہارا یطہر باب تفعیل سے، تطہیراً چادر تطہیر آقا علیہ السلام کی آل پر اللہ نے فرمائی، اسی سے یہ لفظ تطہیر سے۔ ومطہر کا، طاہر کا تو تھوڑا سا ہے نا احتمال، مطہر کا پکی طرح مضبوطی طرح میں تجھے بچا لوں گا، مطہر کا میں تجھے بچا لوں گا۔ اس کا معنی یہ بھی کر لیتی ہیں، میں تمہیں پاک کر دوں گا، کس سے؟ کافروں سے۔ تو یہ تو معنی نہیں نا بنے گا صحیح، وہ تو پھر کوئی دل والا ہی بتاتا ہے نا، اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ گاندھی صاحب کو تو نہیں نا پتا، گاندھی صاحب تو اٹکل پچو لگاتی ہیں اور لوگوں کو لٹو کر لیتے ہیں، ایسے ٹی وی والے مرتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتا ہے گاندھی، وہ گاندھی ہے ہی مرزائی، پکا مرزائی ہے، اسی لیے دوغلا ہے، کتابیں ساری پڑھی ہیں، پورا پڑھ کے سناتا نہیں کسی کو کہ مرزے کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، دکھاتا ہے یہ میرے پاس فلانی اپنا روحانی خزائن بھی پڑھی ہے، فلاں بھی پڑھی ہے، تو وہ تو میں ایسے مثال دیتا ہوں نا، گدھے پہ کتابیں لاد دو تو وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا، اسے کیا پتا۔ سکالر اپنے آپ کو کہلایا لینا سوکھا ہے، پورا ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ وَمُطَہِّرُ کا، میں بچا لوں گا، اللہ فرما رہا ہے میں بچا لوں گا، تجھے بچا لوں گا، مکمل طور پر بچانا مطہر کا کہتے ہیں، مکمل طور پر پاک کر دینا یہ مطہر کا کہتے ہیں، مطہر کا ومطہر کا ومطہر کا، میں تجھے محفوظ کر لوں گا، بچا لوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے، یہودیوں سے، یہ کافر اللہ کہہ رہا ہے ان کو، یہودیوں کو اللہ کافر کہہ رہا ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بناؤں گا، بنانے والا ہوں میں، یا رکھوں گا میں تجھے ان لوگوں میں رکھوں گا جو تیری اتباع کریں گے، مسلمان اتباع کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ آئیں گے، حاکم ہوں گے ہمارے، آئیں گے، نزول ہوگا ان کا، رب فرما رہا ہے ان لوگوں میں رکھوں گا جو تیری اتباع کریں گے۔ وہ تو مخالف تھے، عیسائیوں نے عقیدہ ہی بنا لیا کہ ہماری خاطر چڑھ گئے،
پتہ نہیں یہ کہاں سے عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، تو یہودیوں نے چڑھا دیا ہے۔ دونوں قومیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں، اور اتباع کرنے والے کون ہوں گے؟ مسلمان اتباع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو بڑے پیار اور محبت سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبی جینا، وہ ہمارے نبی ہیں، یہ کہے گے مسلمان یہی کہے گا، علی نبی جینا، ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ان سے محبت کرو، اللہ نے کہا ان سے محبت کرو، میرا رسول ہے وہ، تو کسی مسلمان کی ضرورت نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ تو دوسرے مذہب والے سارے جیلس ہیں نبی علیہ السلام سے۔ ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت احترام کرنا ہے، اور جب وہ تم میں آ جائے تو ان کی تابعداری کرنی ہے، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ، رکھوں گا میں تجھ کو، بناؤں گا میں تجھ کو ان لوگوں میں، اتباعو کا اے عیسیٰ جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، یہود و نصارہ دونوں پر، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ کام چلے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت کے دن تک، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ احمد عیسیٰ کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھو، مرزائیوں کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھو، اور خامدی صاحب کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھو، وہ ترجمہ ہی غلط کریں گے، ترجمے میں ڈنڈی ماریں گے۔ اور سکالر ہو اور قرآن کو چھپاتے ہو، چھپا کے تم اپنی عزت بنا رہے ہو، یہ بالکل غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ لو، جو قرآن کے اوپر لکھا ہے وہی بیان کرو۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت رہے گی، 45 سال جو قیامت کے قریب آنا ہے وہی 45 سال عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، حضرت امام مہدی کے ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر لٹا لوں گا میں تم کو اپنی طرف، سب کو، کم مانا لفظ مرجعکم، لوٹائے جاؤ گے تم، تمہارا مرجع ہوگا، تمہاری جگہ ہوگی میری طرف آنا، اللہ فرما رہا ہے میری طرف آنا تمہاری جگہ ہوگی، وہاں مرجع تمہارا وہی ہوگا، میری طرف ہوگا۔ فاحکم، پس میں فیصلہ فرماؤں، فاحکم لفظ، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، میں فیصلہ کروں گا، میں فیصلے کا دن کا مالک ہوں، فیما کنتم، اس بات میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مار گئے ہیں، رب نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مار دوں گا، مرنے کے بعد اٹھان کا فائدہ، جو تو ماری گیا تو رب کہتا ہے ورافعک الیہ، ورافعک الیہ، تو مرنے بعد پھر اٹھان کا کوئی فائدہ۔ گاندھی صاحب اور سکالر صاحب اور تمہاری اسکالرشپ پہ یہ بھی چھیننی چاہیے، یہ بھی ضبط ہونی چاہیے۔ یہ ترجمہ پورا بنتا ہی نہیں کہ مارنے کے بعد پھر اللہ اپنی طرف لٹائے گا، یہ کیا؟ وہ تو قیامت کو اٹھنے ہے، وہ تو سامنے اٹھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لٹانا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد پھر لٹائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مارا ہی نہیں۔ اور اب سوچنا، اب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بلکہ جتنی احادیث ہیں آقا علیہ السلام کی، ان میں 2-3 میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، بخاری نے بیان کی اور مسلم نے بیان کی۔ ہم مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ بھاڑ میں جائے، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ مرزائی نہیں مانتا تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث ہماری ہے۔
ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے، یہ ہماری ہے، اس سے محبت بھی ہم نے کرنی ہے، اس سے پیار بھی ہم نے کرنا ہے، اس کو پہچاننا بھی ہم نے ہے، اس کو پہچاننا بھی ہم نے ہے۔ یہودی عیسائی یا مرزائی وہ نہیں پہچانتے، وہ تو مذاق کرتے، الٹا تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ وہ بھی میں کسی وقت اس کا درس بھی دیتا ہوں دین کے ساتھ۔ چلو پہلے حدیث پاک سنا لیں، سن لیں، پڑھ لیں، پڑھا لیں، اللہ تعالیٰ صحیح حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون سجدۃ الواحدہ کثیرا من الدنیا۔ اب یہ حدیث پاک ہے اور اتنی پینٹنٹ حدیث ہے کہ میں آپ کو ترجمہ سناؤں، آپ خود کہیں گے کہ یار پہلے تو میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسا ترجمہ ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی، قسم ہے مجھے اس ذات کی، جس بات کو نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہیں۔ وہ غامدی صاحب جیسا پاگل آدمی کون ہے جو نبی علیہ السلام کے حدیث کے خلاف چلے؟ اس نے خلاف ترجمہ کیا ہے، قرآن پاک کا نبی علیہ السلام کے حدیث کے خلاف ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح مرزا جیلمی نے بھی، محمد علی جیلمی نے بھی یہ ترجمہ غلط کیا ہے۔ یہ دونوں مرزائی نواز ہیں۔ اب نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات یہ قسم اٹھا رہی ہے، قسم اٹھا کے بات کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ والذی، قسم ہے مجھے اس ذات کی، نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لا یوشکن ان ینزل فیکم، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرے گا، اتارے گا یا اتارے جائیں گے۔ یہ اتارے گا، این ینزلہ، اتارے، یہ کہ اتارے گا اللہ تعالیٰ، فیکم، نازل کرے گا اللہ تعالیٰ، اتارے گا اللہ تعالیٰ، فیکم، تم میں، فیکم، تم میں، کس کو؟ ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو۔ اس سے کوئی مریم کا بیٹا بن بیٹھا، جس طرح غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی، گوما قادیانی، انہوں نے کہا میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، یعنی حرام زادہ۔ اسی طرح احمد عیسیٰ آج کل وہی باپ والا، جو اس کے باپ یعنی غلام قادیانی نے طریقہ اختیار کیا تھا، وہی احمد عیسیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ ہر آدمی عیسیٰ سے نیچے تو رہ نہیں نہ سکتا،
عیسیٰ بننا، میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، یا مثل عیسیٰ کی، مثل لعنت خدا کی مثل، اس مثل پہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنا ہے، انہوں نے مثل بنا دی، مثل عیسیٰ کی، مثل عیسیٰ کی، اس لیے مثل کی لعنت بھی ہے، مثل پر لعنتیں بھی ہیں، مثل عیسیٰ کی۔ واہ، رب فرما رہا ہے مثل عیسیٰ کی نہیں، اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو نازل فرماؤں گا۔ این ینزل فیکم، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ کہ نازل ہوں گے تم میں عیسیٰ علیہ السلام، فیکم تم میں، عیسیٰ بن مریم ابن مریم، حکمن حکومت کریں گے، حاکم ہوں گے، عدلن عدل کریں گے، عادل ہوں گے، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ یہ جو انہوں نے بنایا نا نظریہ عیسائیوں نے، ہماری خاطر صلیب پر چڑھ کے صلیب کو توڑیں گے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جھوٹ بولا، صلیب کو وہ توڑ دیں گے۔ ہمارا نبی جس چیز کی قسم سا کھا لے وہ بالکل عین حق ہوتی ہے، یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ حدیث پاک پہلی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، اور ویسے مشکوٰۃ شریف کے نمبر کے حساب سے 5269 حدیث پاک ہے، نزول عیسیٰ کے چیپٹر میں دیکھ لینا نکال کے، نزول عیسیٰ کے چیپٹر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، حکمن عدلن، حکم ہوں گے، عدل کریں گے، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جو یہ کھاتے ہیں، حلال بنایا ہوا انہوں نے، کھا کھا کے پھٹے پھر رہے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اس لیے تو ان کی عادتیں بھی خنزیروں جیسی ہیں، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی بیٹی کا، نہ کوئی باپ کا۔ وہ کتاب ہی ایسی ہے ان کی، جو کہ اپنا کتاب ہے نا بائبل شریف، بائبل شریف، بائبل مقدس، بائبل مقدس، وہ آدمی اپنے بچوں میں بیٹھ کے نا، بیوی بچیوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کا افیئر بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے، شرم نہیں آتی۔ پھر مناظرہ کر لو، یہ عمدی ہیں ہی جھوٹے، اعلان جھوٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے نا ثابت ہوگی، کہاں ثابت ہوئی بھائی؟ اللہ کا رسول تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ تو نازل ہوں گے، اور نازل وہی ہوتا ہے جو زندہ ہو، جس کو آسمان پر اٹھا لیا ہو، جو مر گیا وہ نازل تو نہیں نہ ہوگا، وہ تو پھر زمین سے نکلے گا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے نہیں نکلیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، آپ جزیہ معاف فرما دیں گے، وَتُفِيدُ الْمَالَ، حتیٰ آپ فدیہ جو ہے نا وہ بھی معاف فرما دیں گے، اتنا، بلکہ فدیہ سے مراد یہ بھی ہے اتنا مال تقسیم کریں کہ تاکہ کوئی قبول کرنے والا رہے گا نہیں، سارے امیر ہو جائیں گے، اور آپ حتیٰ کہ اتنا کام کریں گے کہ تمام کے تمام اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جائیں گے، واحدہ، سجدہ واحدہ، صرف ایک سجدہ کرنے والے ہو جائیں گے، اور ایک سجدہ وہ کیا ہوگا؟ اتنا اچھا ہوگا کہ دنیا وما فیہا سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ وہ سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا نا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، وہ دنیا وما فیہا سے افضل سجدہ ہوگا۔ اور اپنے پوری زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اور پھر حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت عریس
پھر ایک حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو پھر یہ آیا مقدسہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر اس کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ تمام اہل کتاب جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئیں گے، تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ اسی طرح ایک حدیث پاک اور بھی میں سنا لوں، کیونکہ مانتے تو نہیں حدیث پاک کو، لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آمد عیسیٰ کی طرح جہل اچاڈ پیدا نہیں ہوں گے۔ مجھے بھی شیخ صاحب نے مشورہ دیا، شیخ صاحب مشورہ دینے کے لیے وہ تیار ہے نا، کیونکہ آمد عیسیٰ کے پٹھوں ہیں نا، اگر آپ تھوڑی سی جستجو کرتے تو آپ کو حق مل جاتا، آمد عیسیٰ جہل کے پیچھے لگ کے حق مل جاتا۔ وہ تو جہل ہے، مجھے حق کیا دے گا؟ تجھے حق مل گیا ہے نا، اس لیے تم پر عیسیٰ علیہ آمد عیسیٰ اس پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بدنام کر دیا اس نے، اور نبی علیہ السلام کو تو اس کا آقا علیہ السلام کی شان کا تو ایک بال بھی کا نہیں بیان کر سکتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا کوئی بال بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ عیسیٰ جھوٹے پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہیں۔ غلام محمد قادیانی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا تھا، وہ بھی مر گیا، جب گیا اب یہ بھی دفع ہو جائے گا اور سارا ڈھنڈورا پیٹ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، وہ نہیں آنا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے قسم ایسے نہیں کھائی، اللہ کے رسول نے ایسے قسم نہیں کھائی۔ صحابہ کرام میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے، قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے۔ فرمایا مسلمانوں تم میں